شہر کانپور میں کیا ماحول ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا، راجستھان میں بھی ہے، کسی کا انتقال ہوا، اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف کے 30 پاروں کی پیٹی بازار سے خریدی گئی اور لے جا کر مسجد میں رکھ دی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی؟ اب ایک سال میں فور ایگزامپل کسی علاقے میں 50 لوگوں کا انتقال ہوا پوری بستی میں، بستیاں بڑی بڑی ہوئی، قرآن کی 50 پیٹیاں آ کر مسجد کی الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کسی دن فرصت ہو آپ کے پاس، جا کے ان الماریوں کو دیکھیے، جالے لگے ہیں مکڑیوں کے. کوئی جالے صاف کرنے والا نہیں، کوئی دھول صاف کرنے والا نہیں، کوئی مٹی صاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان پاروں کی پیٹیاں کھولنے والا نہیں ہے، کوئی ایک پارا پڑھنے والا نہیں ہے. ہم نے اپنے زمانے میں ایک دور بچپن میں ایسا بھی دیکھا کہ نماز ظہر کے بعد یا فجر کے بعد رمضان کے مہینے میں لائن لگا کے پورے محلے کے جوان مسجد میں قرآن پڑھتے تھے. کسی کو 20واں پارہ پڑھنا ہوتا تھا تو وہ انتظار کرتا تھا کہ کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھ کے پارہ رکھ دے گا تب اس پارے کو لے کے پڑھیں گے. آج حال یہ ہے، رمضان کے مہینے میں بھی دیکھ لیجئے، اگر 10 منٹ بھی ہمارے جوان مسجد میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں قرآن کا پارہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی پنچایت لگی ہوتی ہے. ہمارے جوان بیٹھے ہیں، کرکٹ کی بات چل رہی ہے، جوان بیٹھے ہیں، فلم کی بات چل رہی ہے، جوان بیٹھے ہیں، دنیا کی بات چل رہی ہے. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ مسجد تمہاری ہے، تمہارے محلے کی ہے، اس کے اندر جتنے رکھے ہوئے قرآن ہیں وہ قرآن پڑھنے والے تم ہی ہو. تم اس مسجد کے اندر پورے سال قرآن کی پیٹیاں پہنچاتے ہو. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب تم نے زندگی میں کبھی ایک بار جا کے پیٹی کھول کے ایک پارہ پڑھا نہیں تو یہ پیٹیاں تم پہنچاتے کس کے لیے ہو؟ یہ قرآن کی پیٹیاں کس کے لیے ہیں؟ اور دوسری بات، ہمارے یہاں اگر قرآن خوانی ہو، قرآن خوانی میں ایصال ثواب کی محفل ہے، مدرسے کے بچے بلا لیے گئے، ان کی چائے کا اہتمام کر دیا گیا، حضرت بلا لیے گئے، قاری صاحب بلا لیے گئے، 5 بچے 10 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ گھر میں 10 لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایک شخص بیٹھ کر وضو کر کے مدرسے کے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھ لے. کیوں صاحب؟ تمہارے لیے ناجائز و حرام ہے قرآن پڑھنا؟ تمہارے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ کے لیے درست نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب جو دنیا سے گئے ہیں نا، دولت آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، زمین آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، پراپرٹی آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، انبار آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں دولت کے، لیکن ایصال ثواب مدرسے کے بچے کریں گے. ہم نے کئی جگہ دیکھا، چونکہ ہم بھی مدرسے سے وابستہ ہیں، کسی دن اگر قاری صاحب کہہ دیں نہیں صاحب بچے کہیں اور جائیں گے، آج مشکل ہے آپ کیا نہیں آ سکیں گے، وہی شخص مدرسے کا باغی بن جاتا ہے، وہی شخص مدرسے کا مخالف بن جاتا ہے، وہی شخص مدرسے کو بند کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہی شخص مدرسے کا مخالف ہوتا ہے، وہی چوراہے پر بیٹھ کر، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر برائی کرتا ہے. بتائیے ہمارے گھر قرآن پڑھنے والے بچے نہیں آئے، پھر ہم مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر قرآن پڑھانے سے کیا فائدہ؟ مدرسہ چلانے سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں ظالم انسان، ایسا لگتا ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف سازش کرنے والے، ایسا لگتا ہے کہ تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے. تو کہتا ہے مدرسہ چلانے سے کیا فائدہ ہے؟ 1000-2000 کی رسید کٹانے والے، مدرسہ تیرے پیسے سے نہیں چلتا ہے، مدرسہ خدا کی رحمت سے چلتا ہے، مدرسہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے چلتا ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے آج کہ ہمارے گھر میں مدرسے کے بچے آ کے تو قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں قرآن پڑھے ہوئے، کوئی وضو نہیں کرتا ہے اور کوئی بیٹھ کر قرآن کا پارہ نہیں پڑھتا ہے. ہمیں بدلنا ہوگا اس انداز کو. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ کوئی انتقال کرنے لگے تو آپ سرہانے بیٹھ کر پڑھیے. قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں، قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سمجھا ہی نہیں. میں عرض کر رہا تھا ہم نے ایصال ثواب کے صرف 2 طریقے سمجھے. ایک، کھانا کھلانا. کھانا کھلانا بھی سمجھ میں آتا ہے مگر غریبوں کو.
ضرورت مند حضرات کو، محتاجوں کو، یہ بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ کرتا پاجامہ پہن کے، نیتا صاحب، حیرانی کی بات ہے ہماری قوم آج تک نیتا کون ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے یہاں دلالی کرنے والے بھی لوگ نیتا ہیں، مخبری کرنے والے بھی لوگ نیتا ہیں، جوانوں کو بیچنے والے لوگ بھی نیتا ہیں، جلسہ بیچنے والے لوگ بھی نیتا ہیں، جلوس بیچنے والے لوگ بھی نیتا ہیں، دلالی کرنے والے لوگ بھی نیتا ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں دلالی کرتے رہیں گے کام چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ اشرف گیلانی صاحب قبلہ آمد حضور صاحب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، ہمارے ذہن میں آج تک یہ بات ہے جو بہت اچھا وائٹ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں وہ نیتا ہے۔ نیتا ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ عید آتی ہے رمضان کے مہینے میں، بہت سارے گلی محلے کے لوگ، کام کیا ہے؟ دری بچھانا۔ کام کیا ہے؟ جے بجے کے نعرے لگانا۔ کام کیا ہے؟ فرش بچھانا۔ کام کیا ہے؟ چائے کے ہوٹل سے چائے لانا، اور پارلیمنٹ کے ممبر سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ حالت یہ ہو گئی ہے، اور بات یہ ہے رمضان اور عید کے موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سا فلیکس روڈ پر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر 8x12 کا فلیکس ہے نا تو آدھے سے زیادہ میں جناب کا چہرہ ہوگا فوٹو کے ساتھ، اور مبارکباد دی جا رہی ہے، ہولی کی مبارکباد، دشہرے کی مبارکباد، رمضان کی مبارکباد۔ میں کہتا ہوں تمہارے ان جملوں نے یہ ثابت کر دیا تم دلال تو ہو سکتے ہو، قوم کے نیتا نہیں ہو سکتے۔ جس انسان کو یہ معلوم نہ ہو کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا جائز ہے، کیا حرام ہے، وہ قوم کا نیتا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا نیتا وہی ہوگا جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی تو کانپور کے چوراہے پہ نکل کے کہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم